اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ زندگی پر تنقید حالق پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ آپ کا اصل ساتھی، آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اسی نے عبادت کرنی ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا اور سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا صحیح دوست ہے، وہی آپ کا بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو، خود ہی شادابی منزل ہو۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، لہذا اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اصل حاصل کیا ہے؟ استقامت، یقین اور یکسوئی، یعنی ایک رخ ہو جانا۔ جو تلاش کرے گا وہی پالے گا، یعنی دروازہ کھٹکھٹاؤ، ضرور ملے گا، مایوس نہ ہونا۔ اللہ کریم نے انسانوں کو بھی، اپنے جاننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو بڑی آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ صرف ایک شرط ہے کہ متلاشی تلاش نہ چھوڑے، منزل حاصل ہو کر رہے گی۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ وہ آدمی جو اپنے موجودہ حالات پر راضی نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ جس کی خواہش اس کے حاصل سے زیادہ ہے، وہ غریب ہے۔ جس آدمی کو مزید کی ضرورت ہے، وہ بھی غریب ہے۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کیا۔ تیرا حاصل ہی تو اس کی محرومی بن گیا۔ ایسے لوگوں کی مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہے اور جن کی زبان بے سوال ہوتی ہے۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے ہی اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔